بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكل شعر حسنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم اسلامی خواتین، آج ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے. اگر حج کے امور یہاں انجام دیے جاتے تو عرفات کا دن ہے، یوم عرفہ ہے. چونکہ حج سے متعلق جو مقدس مقامات ہیں سعودی عربیہ میں ہیں اور وہ 9 تاریخ تک وہاں گزر چکی ہے، ان کا یوم عرفہ کل ہو گیا. عرفات کے دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے جو ارکان ہیں مزدلفہ میں، منا میں قیام، قربانی دینا، حلق کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اس میں سب سے اہم ترین جو رکن ہے وہ عرفات کے مقام میں قیام کرنا ہے. حجاج کرام جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، مقام عرفہ میں قیام کرتے ہیں، روزہ ان کے لیے نہیں ہے. تو ان کے جو ساری دنیا کے مسلمان مومن بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہ قسم کا دل میں بے چینی، اس قسم کی بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے. اللہ تو ان کو اپنے گھر مہمان بنا کر بلا لیا. کبھی کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ملتزم پر چمٹ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، کبھی حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہے ہیں تیرے حکم پر، اور کبھی قربانی دے رہے ہیں، اور کبھی منا میں جمرات کر رہے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں. اگر ہمیں بھی بلاتا تو یہ سعادت ہمیں بھی ملتی. جیسے ایک بادشاہ کا محل ہے اور سامنے جھوپڑی ہے،
اب جھوپڑی والوں کے دل میں یہ بات آئے کہ اس کے پاس تو محل ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، رانی ہے، ملکہ ہے، بڑا دسترخوان ہے، بیت المال ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، باغات ہیں، تو دل میں اس قسم کی تمنا ہونا اور اس قسم کی حسرت پیدا ہونا ایک نیچرل اور فطری بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ آخرت کے امور کے بارے میں حرص کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ مالدار ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال لٹاتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تم ایک کام کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو ان کے خیرات کا جو اجر ان کو پیسہ لٹانے پر ملتا ہے تمہیں یہ ذکر کرنے پر مل جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے دریا میں، اسلام کے سمندر میں غوطہ لگائے ہوئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے اس میدان کے اندر کوئی ان کو پیچھا کر دے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے کار خیر میں، جنت کے راستے میں وہ اپنا جوہر دکھائے۔ اس کے پاس اتنا سونا ہے، اس کے پاس اتنی چاندی ہے، اس کے پاس اپارٹمنٹ ہے، اس کے پاس BDA کی زمین، یہ سب غیر مسلموں کی، کافروں کی، جہنمیوں کی بولی ہے۔ مسلمان اس طرف توجہ نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پتہ پوچھا، اس زمانے کے اندر سڑکیں، گلیاں، روڈ، ہائی وے، اسٹیٹ وے بنے ہوئے نہیں تھے۔ کسی کو معلوم ہوتا کہ آبادی کو رستہ کون سا جا رہا ہے، جنگل کو کون سا جا رہا ہے، کنویں کے پاس، تالاب کے پاس کون سا رستہ جا رہا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھ لیا کرتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو جنگل ہے، آبادی کہاں رہتی ہے؟ کہا کہ آپ سیدھے جائیے، داہنے مڑ جائیے، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت کے کہنے پر وہ گیا تو جو دیکھا تو ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ بہت ناراض ہوا، مالدار تھا، متکبر تھا، گھمنڈ کرنے والا تھا، غرور دوڑ کر آیا، ارے بابا جی چہرے سے تو اللہ والے دکھتے ہو، بزرگ دکھتے ہو، سفید داڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، ہاتھ میں تسبیح چل رہی اور آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ ہم نے آبادی کا پتہ پوچھا تھا اور آپ نے قبرستان کا پتہ بتا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا، آپ کس مکان میں رہتے ہیں، کون سے گھر میں رہتے ہیں؟ کہاں فلاں جگہ۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرے باپ کا گھر۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا کہ دادا۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا کہ پردادا۔ تو حضرت نے فرمایا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی ایک ہمیشہ نہیں رہ سکتا یہاں۔ ایسی مثال بتاؤ پوری دنیا میں کہ 1000 سوا ہزار سال سے کوئی ایک مکان میں رہ رہا ہو، 500 سال رہ رہا ہو، وہ آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، چلا جاتا۔ لاڈجنگ کے اندر جب جاتے ہیں، مینا کے خیموں میں جب جاتے ہیں، مزدلفہ کے ٹینٹوں میں جاتے ہیں اور حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو کمرے ملتے ہیں، یا شادی بیاہ کو دوسرے گاؤں، دوسرے شہر جاتے ہیں، تو مستقل تھوڑی وہ گھر ہوتے ہیں، وہ تو مہمان خانہ ہوتا ہے۔ ایک صبح میں آیا، شام میں گیا، ایک آج آیا، کل گیا، ایک اس جمعے آیا، اگلی جمعہ گیا، مسافر خانہ ہے یہ تو دنیا۔ آؤ میں دکھاتا ہوں قبرستان کے اندر کہ یہ قبر والا 500 سال سے ہے،
یہ قبر والا 2000 سال سے ہے۔ اصل انسان کی آبادی تو یہی ہے اور انسان کا گھر یہی ہے، یہاں سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا اور اس میں کوئی دوسرا عمارت اپنی بلڈنگ بنا نہیں سکتا، یہی آبادی ہے۔ مسلمانوں کی تربیت اور مسلمانوں کی ذہنیت اور مسلمانوں کے مزاج کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، مسافر خانہ ہے۔ اگر ہم دینی مجلسوں سے نہیں جڑیں گے، قرآن اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ نہیں ہوں گے، یہ دنیا ہمیں کھا جائے گی۔ یہاں کا حسن، یہاں کا چکا چوند، یہاں کے بازار کی ہما ہمی ہم کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ چونکہ ماحول غیر اسلامی ہے، اس لیے دینی معاملات کے اندر آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے ہم میں کم ہے۔ ہمارے مالک مکان تہجد پڑھتے ہیں اور ہم فجر بھی نہیں پڑھتے۔ انشاءاللہ کل سے ہم تہجد پڑھیں گے اور اتنا جلد اٹھیں گے کہ کلام پاک کے 2-4 پارے ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اٹھان تھی، جو تربیت تھی، اس انداز پر تھی کہ کلام پاک کی آیت فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کے میدان کے اندر کون دوڑ لگائے، کون آگے بڑھے۔ مرد کرتے تھے کام، عورتوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ مالدار کرتے تھے، غریبوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ کہا کہ وہ تو صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تسبیح پڑھ لو ہر نماز کے بعد۔ صحابہ کب خاموش رہنے والے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو چھپی ڈھکی نہیں رہے گی، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ تسبیح صرف ہمارے لیے ہے۔ اگر وہ مالدار صحابہ چاہیں اللہ کے راستے میں مال بھی لٹائیں اور تسبیح بھی پڑھیں تو پھر آگے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، اب اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک جذبہ تھا، ایک دلوں کے اندر امنگ تھی، ایک تمنا تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو میدان جہاد میں لانے سے منع کیا کرتے تھے۔ کوئی خصوصی حالت ہو تو اجازت دیتے تھے۔ عموماً عورتیں صنف نازک ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں بناوٹ کے اعتبار سے، تو کہتے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے۔ اب یہ خواتین کم خاموش رہنے والی ہیں۔ خواتین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بن کر وہ آگے بڑھ گئے، کیا ہم عورتیں پیچھے رہیں گی؟ ہم نے کیا قصور کیا؟ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے دیجیے، ہم بھی جام شہادت نوش کریں گے، ہم بھی شہادت کے فضائل اپنائیں گے، اللہ کے یہاں اجر عظیم پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کی 4 دیواری میں خاوند کی خدمت کرنا، گھر کو صاف کرنا، برتنوں کو صاف کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، یہ سب تمہارا جہاد ہے۔ ایک مرد میدان جنگ کے اندر ہاتھ کٹا کر، پیر کٹا کر، جان دے کر، شہید ہو کر، خون میں لت پت ہو کر جو جان اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس پر جو اجر ملے گا۔ خواتین کو کہا کہ یہ اجر تمہیں مرد حضرات کی خدمت کرنے، بچوں کی پرورش کرنے، گھر کو صفائی میں رکھنے میں یہ اجر اللہ مرحمت فرمائے گا۔ یہ دلوں کے اندر ایک دوڑ تھی، ایک جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنایا ہوا تھا۔ مرد کرتے، عورتیں پیچھے رہ جاتی تو وہ سوال کرتی، عورتیں کرتی تو مرد حضرات کرتے، غریب کرتا تو امیر پوچھتا، امیر کرتا تو غریب پوچھتا۔ بہرحال میری مائیں اور بہنیں، آج یوم عرفہ ہے، بڑا مبارک اور مقدس دن ہے، اور اگر سعودی کی تاریخ یہاں کی تاریخ ہوتی تو میں نے بتایا کہ حجاج کرام کے لیے سب سے
عظیم رکن حج کا وہ وقوف عرفہ ہے. بھلے سے 1 سیکنڈ وہاں رہے، آدھا سیکنڈ رہے. سعودی حکومت حج کے معاملے میں حجاج کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی ہے. جو لوگ جاتے ہیں، جو خواتین جاتی ہیں، اگر خدا نہ کرے ڈلیوری کا مسئلہ ہو یا سیریس ہو جائے ہارٹ پیشنٹ، تو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر عرفہ کا چکر لگاتے ہیں تاکہ اس حالت میں بھی وہ حج سے محروم نہ رہیں. خدا جانے اگلا سال ملے گا نہیں ملے گا. وہ ہواؤں کی فضاؤں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے حاجی کا وقوف عرفہ کراتے ہیں. اور اتنا عظیم الشان رکن ہے عرفہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے تلووں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا. ان کو میں جہنم میں لے جانا چاہتا تھا، گناہوں میں لے جانا چاہتا تھا، خدا کی نافرمانی کے راستے پر لے جانا چاہتا تھا. آج تو یہ اپنے رب کو بلا رہے ہیں، اپنے اللہ کو بلا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج حاکم اور محکوم ایک کفن جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آج امیر اور غریب ایک کفن جیسی چادر اوڑے ہوئے ہیں. کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب یکساں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. آج شیطان ذلیل ہو رہا ہے، آج شیطان تباہ برباد ہو رہا ہے کہ اس کا پلان اور اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دن میدان عرفات میں کوئی حاجی شک کرتا ہے کہ اللہ میری مغفرت نہیں کرے گا، میری دعا قبول نہیں کرے گا، اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دعا کرے اللہ قبول ہی نہ کرے. ہاں، جو لوگ حرام مال سے، ناجائز پیسوں سے احرام پہنتے ہیں اور ان کے جسم کے اندر ناجائز اور حرام کا پیسہ خون کے اندر گردش کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نہ کل حرام کو قبول تھا، نہ آج کر رہے ہیں، نہ قیامت تک حرام کے لقمے کو قبول کریں گے. ساری دنیا کے مسلمان بیک وقت حج بیت اللہ کو جا نہیں سکتے. اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے. اپنے گھر میں ہم جس کو چاہے بلاتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی میں ہم جس کو چاہے بلاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہر کس و ناکس منہ مارنے کے لیے شادی خانے میں یا دلہا یا دلہن کے مکان میں داخل ہو گیا. تو جیسے میں نے کہا کہ مالدار لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو غریب صحابہ نے شکوہ کیا. مرد حضرات اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، عورتوں نے شکوہ کیا. تو عرفہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، جو فضیلت ہے کہ اس دن شیطان ذلیل ہوتا ہے اور حاجی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. تو ہم نے کیا گناہ کیا؟ ہماری بھی مرضی تھی کہ ملتزم سے ہم چمٹ جائے، ہماری بھی مرضی تھی کہ ہم حجر اسود کا بوسہ دے، ہماری بھی مرضی تھی کہ رکن یمانی کا ہم بوسہ دے، ہماری بھی تمنا تھی اللہ کے کعبے کا طواف کرے، ہماری بھی تمنا تھی کہ زمزم میں نہائے پیے ڈبکی مارے، ہماری بھی تمنا تھی کہ صفا سے مروہ جائے، مروہ سے صفا آئے، اللہ کو یاد کرے. ہماری بھی مرضی تھی کہ مزدلفہ میں رات میں قیام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدلفہ میں جو رات میں قیام کرے گا کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معافی نامہ نہ دیا ہو اور مغفرت کا پروانہ نہ دیا ہو. ہم اڑ کر چلے جاتے نبی کے روضے کے پاس، ہم پر ہوتے تو اڑ کر چلے جاتے نبی کی جالی کے پاس اور کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. ہم آقا کو سلام پیش کرتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتے. ہم بقیع غرقت جنت البقیع کے قبروں کے پاس حاضر ہوتے، ہم نبی کے روزے کی جالی کو دیکھتے، گنبد خضرا کو دیکھتے. اللہ تو نے نہیں بلایا، اسباب نہیں بنے. کون مومن مرد کون مومن عورت اس بات کی تمنا نہیں کرتی ہے
کہ وہ عمرہ کرے، وہ حج کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات، وہ غار ہیرا کہ جہاں جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی پہلی آیتیں، کلام پاک کی شروع کی آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ غار ثور جو ہجرت کے درمیان آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معراج میں تشریف لے کر گئے، یاد آتی ہے ایک ایک ادا، یاد آتی ہے ایک ایک رکن، لیکن مجبوریاں بنی ہوئی ہیں، تو اللہ تو نے ان کو عرفہ کا مقام دے دیا، عرفہ کے اندر قیام کروا دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی ان جیسا حلیہ ڈالو، چاند دیکھنے کے بعد جیسے حاجی حالت احرام میں ناخن نہیں نکالتا، بال نہیں نکالتا، تم بھی جو ہے ناخن نہ نکالو، بال نہ نکالو۔ ہاں، احرام حاجی کا یونیفارم ہے، لبیک پڑھنا حاجی کا تلبیہ ہے، غیر حاجی لبیک نہ پڑھے، غیر حاجی احرام نہ پہنے، لیکن ان کی مشابہت اختیار کر کر، ان کی ظاہری شکل اپنا کر تم بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، اس جیسا ثواب پانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ کہا کہ چاند دیکھنے کے بعد جیسے حاجی ناخن نہیں نکالتا، بال نہیں نکالتا، تم بھی نہ نکالا کرو۔ حاجی عرفات کے اندر قیام کیا ہوا ہے تو تمہارے پاس عرفات کا میدان تو نہیں ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھو، تمہارے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ حاجی قربانی دیتا ہے، تم بھی قربانی دیا کرو، لیکن حاجی کی قربانی حج کا رکن ہے، اور تمہاری قربانی شرعی اعمال اور شرعی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، ہمارے کسی حج کے رکن کی طرح نہیں ہے جس کے پاس پورا خرچہ نکال کر، قرض نکال کر 612 گرام چاندی کی قیمت کا پیسہ موجود ہو، سونا چاندی یا گھر کے وہ ساز و سامان جو استعمال میں نہیں ہو، وہ اگر 612 گرام چاندی کی قیمت جس کی ویلیو 30 پر 6,000 روپے پڑتی ہے، تو سال گزرنا ضروری نہیں، وہ بالغ بچوں پر نہیں ہے، وہ بالغ مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی شریعت اسلام کا ایسا شاعر ہے اور ایسا عظیم الشان رکن ہے کہ میری مائیں اور بہنیں، انسان غصہ کرتا ہے تو کئی قسم کا غصہ ہوتا ہے، ایک لو بلڈ پریشر کا غصہ ہوتا ہے، کم درجے کا غصہ ہوتا ہے، ایک درمیانی درجے کا غصہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا غصہ ہوتا ہے۔ بیگم اپنے ٹرے کے اندر چائے کی پیالی لا رہی تھی، تھوڑی سی چائے گر گئی، خامن غصے والا تھا، ارے سنبھل کر لانے نہیں ہوتا تمہیں؟ اور پھر دوسرے دن یہ ہوا کہ بیگم کھانا پکا رہی تھی، چراغ جلا رہی تھی، موم بتی اگربتی، تھوڑا سا کپڑے کو آگ لگ گئی، یہ تھوڑا غصہ بڑا ہو گیا۔ اور تیسرا یہ ہے، خامن نے کہا تمہارے بھائی کو میرے گھر میں دیکھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ میری غیر موجودگی کے اندر کزن آ رہے ہیں، چچا زاد بھائی آ رہا ہے اور ماموں کا بیٹا آ رہا ہے، تو پھر بھی بلایا، تو یہ غصہ اور سخت اور زیادہ غضبناک ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھے اور قربانی نہ دے، قربانی کی طاقت میں نے بتایا کہ جس کے پاس قرض کو نکال کر سونا چاندی کیش اور گھر کی وہ چیزیں جو ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہیں، ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے 1.25 لاکھ کی، ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے 50,000 کی، قیمتی صوفے ایک جو ہے 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا، قمقمے لگے ہوئے ہیں، روشن دان لگے ہوئے ہیں، یہ سب ضروریاتی زندگی میں نہیں آتے۔ اگر 36,000 روپئے قرض کو نکال کر یہ پہنچ جاتے ہیں اس قیمت پر، تو ان کا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایام قربانی یعنی کل عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک اگر کسی کے پاس یہ مال مل جاتا ہے تو اس کو قربانی دینا واجب ہے۔ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی کیپیسٹی رکھتا ہے اور قربانی نہیں دیتا فلا یقربن مصلانا،
آپ کتنے سخت ناراض ہو رہے ہیں. میں نے بتایا ایک چھوٹا موٹا غصہ ہوتا ہے کہ ٹرے ذرا شیک ہوا، ہاتھ ہدرا، اور کپ کی جو کافی اور چائے ہے تھوڑی سی ٹرے میں گر گئی تو خاوند نے کہا دیکھ کے نہیں اندھی ہو تم. اور دوسری مرتبہ کپڑے پر تھوڑا پڑ گئی کافی، خاوند ڈیوٹی جا رہے تھے، یونیفارم پہنے ہوئے تھے، ہاتھ ہدرا اور ان پر تھوڑی سی چائے تو تھوڑا غصہ زیادہ ہوا. اور تیسرے دن یہ ہوا، فرض کیجئے کہ ان کی ساس صاحبہ خاوند کی ماں یا باپ ان کے اوپر گر گیا. کافی تو گر رہی ہے، چائے گر رہی ہے، لیکن مرتبے کے اور پوزیشن کے اعتبار سے غصہ بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں نے مارا پیٹا تو ان کو رحمت کی دعا کی. آپ نے بددعا نہ دی، آپ نے ہر دشمن کو سینے سے لگایا. ابو جہل سینے سے لگ جاتا، ابو لہب سینے سے لگ جاتا، لگا کر کلمہ پڑھا کر آپ مسلمان بنا دیتے اور جنت کی سند دے دیتے اور جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان میری نگاہوں سے دور ہو جائے جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں دیتا. فلا یقربن مصلانا، سخت ناراضگی کا اظہار ہے. میری مائیں اور بہنیں، قربانی آج ایک رسم بن چکی ہے، ایک رواج بن چکا ہے، ایک دکھاوے کا ذریعہ بن چکا ہے. ہماری گلی میں سب سے زیادہ فلاں سیٹھ صاحب بکرا لائے ہوئے ہیں جس کی قیمت 1.25 لاکھ روپے ہے. وہ بکرا آنے جانے والوں کو سینگ مارتا ہے، وہ دیوار توڑ دیتا ہے. کیا قربانی اسی چیز کا نام ہے؟ کیا قربانی گوشت کھانے کا نام ہے؟ جو حالتیں چل رہی ہیں، ہم تو اندھے نہیں ہیں، آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا نہیں ہے. جس گھر کے سامنے اور جس مکان کے سامنے قربانی کے جانور پڑے ہوئے ہیں اور کل کا وہ انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ کیا کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ کیا دینی تعلیم کے حلقے لگتے ہیں؟ اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا، اللہ کی رضا کا راستہ نماز بھی تھا، صدقہ بھی تھا، خیرات بھی تھا، تلاوت بھی تھا، ذکر بھی تھا، درود پاک بھی تھا، اسلامی پردہ بھی تھا. ہزاروں راستے اللہ کی جنت تک پہنچنے والے تھے. سب راستوں پر نو انٹری کا بورڈ لگا دیا، سب راستوں پر تالا لگا دیا. چہرے سپن سپا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے عکس اور نور مردوں کے چہروں پر نظر نہیں آتا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ، حضرت قتیبہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شرم، عصمت، عفت اور پاک دامنی کی چادر سر پر نہیں ہے اور جسم پر حیا کے کپڑے نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہوتا، اللہ کے عذاب سے بچنا ہوتا تو ہزار چیزیں ہیں، ہزاروں راستے ہیں. پردے کا راستہ تھا، قرآن کا راستہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راستہ تھا، روزے کا راستہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک ذی الحجہ سے لے کر بقر عید تک جو 10 دن اور 10 راتیں آتی ہیں، کلام پاک کے اندر ان کی قسم کھائی ہے. اللہ اگر قسم کھائے تو وہ دن کتنی عظمت والے ہوں گے، وہ راتیں کتنی قدردانی والی ہوں گی. والفجر ولیال عشر، اللہ نے کہا فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے. رمضان المبارک کے اندر شب قدر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، رمضان المبارک کے اندر طاق راتوں میں تلاش کرنا پڑتا ہے. رمضان المبارک کے اندر 10 دن کا پورے مہینے کا اعتکاف کر کر شب قدر کو پانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے لے کر بقر عید تک جو راتیں آتی ہیں ان میں جگنا، ان میں عبادت کرنا، شب قدر کا ثواب پانا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں ثواب ملا کرتا ہے. ثواب نہیں چاہیے، ثواب ہوتا تو تہجد پڑھتے، ثواب چاہیے تھا تو اشراق پڑھتے، ثواب چاہیے تھا تو چاش کی نماز پڑھتے، ثواب چاہیے تھا اپنے محلے کی اس بیوہ، وہ غریب، وہ یتیم، وہ مسکین، وہ لاچار جس نے گوشت کی شکل نہیں دیکھی، عید کے دن چولہا جلنے کے لائق نہیں،
عید کے دن سوکھا پک رہا ہے اور جو ہے دال سے کام چلایا جا رہا ہے، بچے کپڑوں کے لیے ترس رہے ہیں، تو بجائے 5 جانور دینے کے ایک قربانی کے لیے رکھ کر 4 جانور کا پیسہ اس بیوہ کی مدد کرتے، اس یتیم کی مدد کرتے۔ نہیں، یہاں تو ریاکاری کرنا ہے۔ یہ 1.25 لاکھ کا مینڈا ہے، یہ 1.5 لاکھ کی گائے ہے، یہ جو ہے 20 لاکھ کا بھینسا ہے۔ فخر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے جانوروں کو پیدا کیا ہے، ہم نے تمہاری زمین کو پیدا کیا ہے، اس میں ہمارا کیا ہے؟ ایک سانس ہماری نہیں، ایک سانس اندر جانے کے بعد واپس آنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگتی ہے، باہر آنے کے بعد اندر جانے کے لیے اللہ سے اجازت مانگتی ہے، خون جسم میں دوڑنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگتا ہے، ایک دل کی دھڑکن کے بعد دوسرے دھڑکنے کے لیے اللہ کی اجازت کو مانگتے ہیں۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہمارے پاس کون سی قوت ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو قربانی کے اونٹ اور جانور لے کر نہیں آئے تھے، ہم پیسہ روپیہ لے کر نہیں آئے تھے، ہم بنگلہ کوٹھی لے کر نہیں آئے تھے، ننگے آئے تھے، ننگے ہم قبر کے اندر جائیں گے۔ ہماری عزت کو، ہماری لاج رکھنے کے لیے چندی کا ٹکڑا ہمارے جسم پر لپیٹ کر جنازے میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا ہے، ورنہ وہ چندی بھی ہم ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے۔ قربانی حج کی طرح، عمرے کی طرح، نماز کی طرح، روزے کی طرح، زکوٰۃ کی طرح شعائر اسلام میں سے ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ٹھٹا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ پیغمبروں کو، 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور باندیاں ہیں اور آپ کی امت ہیں، اللہ نے اس کو الگ کیٹیگری میں رکھا، اس کا الگ مقام بنایا، اللہ نے اس کو الگ فضیلت دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مقام کو اونچا کیا۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سب سے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس امت کی شان بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، صدیق اکبر کی وجہ سے، فاروق اعظم کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام اونچا کیا۔ دنیا میں آنے میں آخر میں آئی اور جنت میں سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گی۔ مختصر زندگی لیکن ثواب بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اسے مرحمت فرمایا۔ جمعہ کے دن کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبروں نے اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے جمعہ کا دن مانگا۔ اللہ نے کہا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ جمعہ کا دن دوں گا، فضیلتوں سے مالا مال کیا، اس لیے اس امت کو غیروں کے طریقوں سے دور رکھا۔ آپ بتائیے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ کون سی نماز ہے، وہ کون سا حج ہے، وہ کون سا عمرہ ہے، وہ زندگی اور آخرت کی طرف بڑھنے کا وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ لے لو، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بنو اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے اندر دونوں اتنے یکساں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذو النعل بالنعل، جیسے ایک مرد یا ایک عورت کے 2 چپل ہوتے ہیں اور دونوں کا نمبر برابر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سیدھے پاؤں کا نمبر 10 ہو اور دامے پاؤں کا نمبر جو ہے 9 ہو۔ جس طریقے سے اس میں برابر سرابر ہیں، حتیٰ کہ بنو اسرائیل کا کوئی مرد نہ حرامی کام کرے گا، ناجائز کام کرے گا، اپنی ماں کی قربت حاصل کرے گا، وہی کام امت محمدیہ کا فرد بھی کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے سے، ان کی زندگی سے کوئی عمل نکال کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند نہیں کیا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے اندر
اللہ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے نمونے، ان کے گھرانے کے نمونے، حضرت حاجرہ کا نمونہ، قربانی کا نمونہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر، طواف، یہ سب چیزیں اللہ نے ان کے طور طریقوں کو اس امت میں باقی رکھا۔ سوالات پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا طریقہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رکھا۔ صرف قربانی کو کیوں رکھا، حج کو کیوں رکھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حالات آئے، جان دینی پڑی، جان آفرین کے حوالے کر دے، مال دینا پڑے مال دے دے۔ قربانی اس کا نام نہیں ہے کہ گلے پر چھری چلائی، ران دامادوں کو دے دیا، بہترین گوشت سسرال کو دے دیا، چچڑے اور سڑے پڑے گوشت روٹ کے فقیروں کو دے دیا، اور گندی چیز نالی میں بہا دی، اور کچھ اچھا گوشت فریزر میں رکھ لیا۔ نہیں میری ماں، یہ اللہ کی عبادت کی توہین ہے۔ گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کی جاتی۔ جس کو گوشت کھانا ہو، کرسمس کی عید اور عیسائیوں کا تہوار دسمبر کے مہینے میں 25 دسمبر کو آتا ہے، وہاں وہ رواس کا گوشت کھا لے، 100 روپے میں بکنے والا گوشت 500 روپے میں بکتا ہے، لے کر کھا لے۔ قربانی قیامت کے دن جنت میں پہنچانے والا عمل ہے۔ قربانی خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے کرنے والے کی مغفرت کا پروانہ دینے والی ہے۔ قربانی نہ گوشت کا نام ہے، قربانی نہ دمبے کا نام ہے، قربانی نہ جانور کا نام ہے۔ جانور کو اسی نے پیدا کیا، ہم کو اسی نے پیدا کیا، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ اللہ نے جان دی تو ہم دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نابینا بنا دیتے، اللہ خدا نہ کرے غریب فقیر بنا دیتے، خود لانے پڑ جاتے۔ آج قربانی ایک ٹھٹا بن گئی ہے، قربانی ایک مذاق بن گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں سے اس امت کو باندھنا چاہتے ہیں، تاکہ اس امت کے اندر حق کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے اور باطل کو پیچھا چھوڑنے کے لیے، وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کو پیروں تلے روننے کے لیے اور وقت کے دجال کو مسلنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے مردوں کے اندر عورتوں کے اندر اللہ وہ جذبہ پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اضاحی، کیا ہے قربانی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ کی کوئی سنت آئی، حضرت عیسیٰ کی کوئی سنت آئی، حضرت شعیب کی کوئی سنت آئی، حضرت نوح کی کوئی سنت آئی، حضرت لوط کی کوئی سنت آئی، حضرت شیس کی کوئی سنت آئی، حضرت آدم کی کوئی سنت آئی؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں کسی پیغمبر کی سنت امت محمدیہ میں انٹر نہیں ہوئی، داخل نہیں ہوئی، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے گا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا، گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے پہلے اور دوسروں کے اندر آپس میں شادی ہوا کرتی تھی۔ ایک وقت پیدا ہوا لڑکا لڑکی، اور پھر دوسرے وقت پیدا ہوا لڑکا لڑکی حضرت حوا کو، پہلے کا لڑکا دوسرے کی لڑکی، پہلے کی لڑکی اور دوسرے کا لڑکا نکاح ہوتا تھا۔ تو کیا آج ہم وہ سنت پر عمل کر سکتے ہیں؟ بھائی بہنوں کا نکاح کر سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کا سجدہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے کہا سجدہ کرنے کے لیے، ابلیس کے علاوہ تمام نے سجدہ کیا۔ کیا ہم کسی غیر کو اللہ کی مخلوق کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ اللہ نے اس امت میں پچھلے پیغمبروں کا نہیں رکھا۔ اللہ اس امت کو یہ کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی تم ملت ہو، ان کا اسوہ تم اقتدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ جب انہوں نے توحید کا ڈنڈا بجایا، وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے سینہ تان کر کہا اللہ ایک ہے، اللہ وہی ہے جو سورج اور چاند کو نکالتا ہے، اللہ وہی ہے جو زندے اور مردوں کو مارتا ہے، اللہ وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ آگ کے دریا کے اندر
اور آگ ایسی سلگائی کہ ہزاروں فیٹ اوپر کوئی پرندہ جاتا وہ جل کر خاک ہو جاتا، اس میں ڈال دیا گیا۔ فرشتے آئے، اے ابراہیم ہم آگ سے آپ کو بچا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی مرضی ہو آگ میں داخل ہونا، تم کون ہوتے ہو؟ میں اللہ سے فریاد کر لوں گا، دعا کر لوں گا۔ توحید کا ڈنکا اور توحید کا نغمہ آگ کے اندر بھی آپ نے بجایا۔ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو کرم آ گیا۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ جلتی ہے، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر بچ جاتا ہے، فرعون اور اس کا لشکر ڈوب جاتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ آنکھ میں روشنی دے انسان دیکھ سکتا ہے، آنکھ کی روشنی چھین لے اب کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کل ہم ایک جگہ دعا کے لیے گئے ہوئے تھے، عجیب واقعہ ہے۔ انسان کو نہ اپنی بلڈنگ پر فخر کرنا چاہیے، نہ دولت پر گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ زر زیور پر فخر کرنا چاہیے۔ کب کیا ہوتا پتا نہیں۔ وہ ایک جو ہے مشین لے کر دیوار کو کاٹ رہے تھے، وہ جو مشین آتی ہے کاٹنے والی، اس کا آرا ٹوٹ گیا اور قوت کے ساتھ ان کے آنکھوں سے گھس کر دماغ تک پہنچ گیا۔ بیٹھے بٹھائے آنکھ کی روشنی کون لے لیا، کون چھین لیا؟ کس کے حکم سے دیکھا کرتے تھے، کس کے حکم سے وہ آنکھوں کی بصارت پائے ہوئے تھے؟ 6 لاکھ روپے خرچہ ہوا، لوہے کے پسر کو باہر نکالا گیا، اب کہہ رہے ہیں کہ روشنی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ امریکہ میں شیواجی نگر کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ تراویح رمضان المبارک میں پڑھنے کے بعد ہم لوگ کچھ چائے وائے وغیرہ پی کر سیکنڈ راؤنڈ بھی تو تھوڑا کھاتے ہیں، سو گئے، اور جب سحری کے لیے اٹھا تو میری آنکھ کی بینائی چلی جا چکی تھی۔ نہ جو ہے جوانی پر فخر کرو، نہ مال پر فخر کرو، نہ حسن پر فخر کرو، نہ تکبر کرو، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ وہ چاہے آن کے آن میں غریب کو امیر کر دے، وہ آن کے آن میں فقیر کو امیر کر دے، امیر کو فقیر کر دے، عزت والے کو ذلیل کر دے، ذلت والے کو عزت دے دے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر۔ کل عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے تھے، آج ظہر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ صبح میں 11:30 بجے خطبہ نکاح پڑا ہوا تھا، ایجاب و قبول کیا ہوا تھا، دلہن نے بھی دستخط کیا تھا، دلہا نے بھی دستخط کیا تھا، خوب موج مستی ہوئی تھی، ناچ گانا ہوا تھا، محرم غیر محرم مل کر ڈانس کیے تھے، اور جلوے کی تیاری ہو رہی تھی۔ سرے پر جو پنکھا تھا وہ ٹوٹا اور سر پر گرا، اسی حالت کے اندر دلہن کا انتقال ہو گیا، اور کہیں دلہا کا انتقال ہو کر ملاقات سے پہلے دلہن بیوہ ہو گئی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج بکرے لے کر کس کے باپ کے پیسے تھے؟ اللہ کی دی ہوئی دولت تھی۔ ناش کرنے والے، فخر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، کیا ہوا ان کا انجام؟ ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اور اتبا شیبہ کا انجام کیا ہوا؟ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ بلڈنگوں پر فخر کرنے والے، تجوریوں پر فخر کرنے والے، زر زیور پر فخر کرنے والے۔ میرا رب چاہے آن کے آن میں روح کو قبض کر لے، میرا رب چاہے عزت کو چھین لے، ذلیل کر دے، سب کچھ وہ کرنے والا ہے۔ آج میری ماں اور بہنیں دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ قربانی کے ساتھ اس امت کو کیوں ماننا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہا یہ تو ہمیں ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو چنانچہ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے فلسطین کے راستے سے مصر پہنچے۔ مصر کے اندر بادشاہ تھا، اس کی ذات کی عادت یہ تھی جب کوئی لڑکی پسند آ جاتی اور کوئی حسینہ پسند آ جاتی، اس کو اٹھا کر کمرے میں اس کو بند کر لیتا اور ناجائز خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اس نے کمرے میں بند کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کو دور کر دیا، اور جب اس نے غلط ارادے سے ہاتھ اٹھانا چاہا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔
اللہ نے اس کے ہاتھ پر لقوہ طاری کر دیا، 1 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا۔ میری مائیں اور بہنیں اسلام کے راستے پر چلیں گی، قرآن کے راستے پر چلیں گی، اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے عمل کرتے ہوئے شرم و حیا کی چادر اوڑھیں گی۔ اللہ آپ کی، آپ کے خاندان قبیلے کی عزت کو بچائے گا۔ ناچنے والے اور گانے والوں کی نقل کی جائے گی تو جیسے پردے اور اسکرین پر ان کے آبرو لوٹی جاتی ہے، ان کی آبرو بھی لوٹی جائے گی۔ عزت دار گھرانہ تھا، نبی کا گھرانہ تھا، حضرت سارہ پرہیزگار تھی، نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، چنانچہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر اس نے کہا وہ نہ ہو یہ کوئی اللہ والا ہے، اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، اللہ کی قدرت کا اشارہ ہے۔ اس نے توبہ کیا، حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور اس کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام ہاجرہ تھا، ان کو ان کے ساتھ بیاہ دیا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر لو، ہماری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ چل پڑے۔ 80 پر 4 سال، 80 اور اس کے کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ دیکھیے، جب آ کر فرشتوں نے سنایا حضرت بی بی ہاجرہ کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دینے والا ہے، وہ بھی عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ چکی تھی کہ جہاں عموماً عورتوں کو بچہ نہیں ہو سکتا۔ فسقط وجہہا وقالت عجوز عقیم، انہوں نے اپنے چہرے پر، اپنے گال پر تھپڑ مارے اور کہا ایک تو بوڑھی بھی ہو اور ایک تو بچہ جننے کی صلاحیت بانجھ بھی ہو۔ فرشتوں نے کہا قالوا کذالک قال ربک، یہ ایسے ہی ہوگا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوگا۔ وہ اللہ جو زندے میں سے مردہ نکالتا ہے، مردے میں سے زندہ نکالتا ہے، وہ اللہ جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ قالوا کذالک قال ربک، ایسے ہی ہوگا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو چنانچہ بڑھاپے کی عمر میں، نا امیدی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ جو سارہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ تو شہزادی تھی، حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سارہ جو تھی وہ شوکن کی چکمک اور شوکن کے گود میں بچہ آنے سے دل میں کچھ بات آ گئی، کہا کہ ابراہیم یہ بچے کو دیکھ نہیں سکتی، میرے پیٹ میں جلن ہوتا، میرے سے کیوں نہیں ہوا، آپ میری نگاہوں سے دور کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کو اور امتحان لینا تھا اور آزمائش کرنا تھا۔ انسان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اونٹ کی سواری تھی، سامنے حضرت جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں بیٹھ گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے اور پیچھے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھ گئے، اور لے جاتے کئی 100 کلومیٹر کے بعد مکے کی جو وادی ہے، آج جہاں مکہ مکرمہ ہے، اللہ کا کعبہ ہے، اس وقت کوئی آبادی وہاں پر نہیں تھی، کوئی وہاں جینے کے نام و نشان نہیں تھے، نہ پانی تھا، نہ گھاس تھی، نہ کسی جاندار کے بسنے کی نشانیاں تھیں۔ اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو چھوٹے بچے ہیں یہاں چھوڑ دیجئے، اور جاتے ہوئے بات بھی مت کیجئے کہ کیوں چھوڑا ہے۔ میری ماں ذرا تصور تو کیجئے، وہ سناٹا، وہ کھانے کا نام و نشان نہیں۔ آج اگر کسی خاندان پریوار کو لاڈجنگ کے اندر کھانے پینے کا نظم رکھ کر انتظام کر ٹی وی رکھ کر، موبائل رکھ کر، انٹرنیٹ رکھ کر، پھر بھی خامین کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے، پھر بھی ماں باپ کے بغیر بچے کی زندگی ادھوری لگتی ہے۔ یہ ایسا لق دق وادی ہے۔ آج آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بکروں کا مرڈر کرنے والے، جانوروں کا خون کرنے والے، گوشت کے لچے لوگ، وہ دیکھیں قربانی کہاں سے نکلی تھی، قربانی کا معنی کیا تھا، قربانی کا مطلب کیا تھا، کیا رواس کا گوشت کھانے کا نام، کیا پھال اور شیخ کباب کی دعوت کرنے کا نام قربانی تھا؟ لق و دق وادی، ذرا تصور کیجئے، 4 کالے پہاڑ اور بیچ میں چپٹی جو ہے سرزمین اور نوکیلی پتھروں کی سرزمین، اور جس ہاجرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بادشاہ کے محل میں زندگی گزاری تھی، وہ تو شہزادی تھی نا، بادشاہ نے اپنی بیٹی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، تام محلوں کے اندر وہ فیشن والے کپڑے اور وہ دسترخوان جس کے اندر آسمان کا ہر حلال پرندہ کھانے پینے کے لیے موجود ہوتا تھا، کہاں ایک تھالی پر ہزاروں باندیاں کنیزیں خدمت کے لیے آ جایا کرتی تھی، غسل کرانے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے دسیوں کنیز اور باندیاں آ جایا کرتی تھی، کہاں یہ مکے کا لق دق وادی میدان، نوکیلے پتھر، کھانے کا ساز و سامان نہیں، ایک مشکیزے کے اندر، مشکیزہ جانتے ہیں چمڑے کا برتن ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا میٹھا پانی تھا سفر کے لیے، وہ 3 دن کے اندر ختم ہو گیا، بچہ بل بلا رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، یہ قربانی، یہ مرڈر، یہ نام و نمود کے لیے رہی۔ اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی قربانیاں ان قربانیوں سے جڑی ہوئی ہیں، تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے اندر ان کا کوئی طریقہ امت میں رائج نہیں کیا، صرف ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے طریقے کو رکھا تاکہ یہ امت قربانی کا حوصلہ پیدا کر سکے، قربانی کا طریقہ اس کے اندر آ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح دین اسلام پر اور خدا کے راستے پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ کہاں حضرت حاجرہ کا ناز و نخروں کے اندر بادشاہ کے پیالس اور محل کے اندر پلنا، اور کہاں مکے کی وادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، تیرے حکم کے اندر اس شہزادی کو جو ناز و نخروں کے اندر پلی، یہ چھوٹا سا بچہ آج کھانے کے لیے، آج پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اللہ تیرے حوالے میں نے کر دیا، اس لفظ وادی کے اندر تیرے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا، یوں ہم کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، کبھی آپ ہم سے خفا تو نہیں ہے، کہیں ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کر بتاؤ بھی نہیں، سبب بولو بھی نہیں۔ جب 3 مرتبہ پوچھ لیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، تو آخر میں کہا، کیا اللہ کا حکم ہے، کیا اللہ کی مرضی ہے؟ منہ سے نہیں کہا، سر ہلا کر کہہ دیا، اللہ، وہ شہزادی جو نازوں میں پلی ہوئی تھی، نعمتوں کے اندر پروان چڑھی ہوئی تھی، محل کے اندر کتنے انہوں نے ریشم کے کپڑے پرانے کیے ہوں گے، اور کون سی نعمتوں سے انہوں نے پیٹ کو بھرا ہوگا، کون سی چیزوں سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب بھوک بڑھ رہی تھی بچے کی، پیاس بڑھ رہی تھی بچے کی، نہ کوئی دکان، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی ہرا پتا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی بہتی ندی، وہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی، یہاں سے وہاں جاتی، وہاں سے یہاں آتی، اور بیچ میں دوڑ ذرا زیادہ کر لیتی۔ اللہ نے کہا، میری حاجرہ، میری بندی نے وہ خدمت انجام دی ہے، وہ قربانی دی ہے، وہ تاریخ بنائی ہے کہ قیامت تک اگر کوئی عمرہ کرے گا، قیامت تک کوئی حج کرے گا، میری بندی حضرت حاجرہ کی طرح دوڑ لگانا پڑے گا، اور جہاں آہستہ دوڑ لگایا وہاں آہستہ دوڑ لگانا پڑے گا، جہاں زور سے بھاگی، جہاں گرین بلب لگے ہوئے رہتے ہیں، میلین اخضرین جس کو کہتے ہیں، وہاں اسپیڈ بھاگنا پڑے گا۔ ان کے گھر کی ایک ایک ادا ان کی قربانی کی وجہ سے باقی رکھا، کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھتی، کبھی مروہ۔ آپ صحت مند، طاقت اور قوت کے ساتھ بھی صفا مروہ کے چکر لگاتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ آج ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، آج زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، آج الیکٹرانک وہیکل لگے ہوئے ہیں، آج چیئر کرسی ویلوں والی لگی ہوئی ہے، نہیں کر سکتے، بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ وہ شہزادی کبھی صفا پر کبھی مروہ پر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی مل جائے، اور کہیں آب و گیاہ مل جائے، کہیں بچے کی زندگی کے باقی رکھنے کے آثار مل جائے، تو دیکھا ایک مرد نما شخص کوئی آیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ بچہ جب روتا ہے
ایڑیاں زمین پر گھستا ہے تو وہاں اس نے کچھ کیا تو اس کے بعد وہاں سے زمزم کا پانی نکلنے لگا۔ حضرت حاجرہ کو ڈر ہوا کہ کہیں مشکیزے کے پانی کی طرح یہ زمزم ختم نہ ہو جائے۔ زم جس کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں، اریانی زبان میں رک جا رک جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندی حاجرہ علیہ السلام اگر یہ نہ کہتی نہ روکتی پورے عرب کے اندر زمزم کے چشمے ہوتے۔ اللہ کی مصلحت یہ پانی فوارے مار کر اب پھیلنے کے بجائے اندر کی طرف جا کر کنویں کی شکل اپنا رہا تھا۔ مملکت سعودیہ عربیہ جب یہاں پر آئی سعودی عرب کے اندر حکومت کرنے کے لیے تو اس میں بڑے بڑے امریکہ اور فارن کے سائنٹسٹ کو بلایا، سائنسدانوں کو بلایا، اس کے سوتے کہاں سے نکلتے ہیں، بڑے بڑے پمپ 24 گھنٹے پمپ کر کر پانی نکالتے ہیں، آخر یہ پانی ختم نہیں ہوتا، یہ پانی قیامت تک کوئی رکھے خراب نہیں ہوتا، اس میں جراثیم پیدا نہیں ہوتے، یہ باسی نہیں ہوتا، یہ اس کے اندر بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتا، اور اس پانی کے اندر شفا ہے، اس پانی کے اندر بھوک ختم کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ پانی جنت کے نہروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو انہوں نے سروے کیا آتا کہاں سے ہے یہ پانی، اتنے بڑے بڑے پمپ 24 گھنٹے چلتے ہیں، آپ ایک بوتل پانی اپنے گھر میں رکھیے گا، قیامت تک بھی رکھے گا، بشرطے کہ سوکھی بوتل ہو اور گھر کا پانی اس میں نہ لگا ہو، ڈسٹ نہ ہو، 100 سال 200 سال 1000 سال گزر جائیں گے لیکن زمزم ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے مسلمانوں کو بہت بڑی نعمت دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے رگڑنے کے صدقے میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤ زمزم لما شری والا، جس مقصد کے لیے زمزم پیا جاتا ہے اللہ وہ مقصد کو پورا فرماتے ہیں، بیمار پیے بیماری دور ہو جائے، خامین پیے کہ بیوی کا مرض دور ہو جائے، اور بیوی اس نیت سے پیے کہ خاوند میرا مطیع، ہر اللہ تبارک تعالیٰ جائز امر کو پورا فرماتے ہیں، لیکن پورا فرمانے میں وقت لگتا ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے لگڑ سے وہاں زمزم ہوا، اور سائنٹسٹوں نے کہا طائف تک انہوں نے ریسرچ کیا کہ کہاں سے یہ سوتے آتے ہیں، کنواں کھودا جاتا ہے، بور کھودا جاتا ہے تو اندر سے چشمے نکلتے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے کچھ بھی پتا نہیں، اور لاکھوں کروڑوں ٹن جو ہے ٹینک پانی وہ لے جایا جاتا ہے کدئی کے اندر، کدئی ایک محلہ ہے، اور وہاں سے دنیا بھر میں سپلائی ہوتا ہے، اور دنیا کے چپے چپے میں ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آج اگر قربانی دی جائے، آج اگر اللہ کے راستے میں کچھ مشقت برداشت کر لی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس قسم کی جنتی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ حضرت حاجرہ اگر بے صبری ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلی جاتی، خدا نہ کرے طلاق کا مطالبہ کر دیتی، خدا نہ کرے خلے اور جدائی کا مطالبہ کر سکتی تھی، تو وہ یہاں سے کٹ کر پھر اپنے محل میں جا سکتی تھی۔ کچھ دنوں کا صبر کیا، اللہ نے جنت کے نعمتوں اور اللہ جنت کی نہروں سے قیمتی پانی زمزم عنایت فرمایا۔ قبیل جرہم اس زمانے میں یمن سے ملک شام کی طرف سفر کرتا جا رہا تھا، راستے میں گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے پانی اور ان کے مشکیزے بھی سوکھ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مکے کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے ایسی جگہ اڑتے ہیں جہاں زمین پر پانی ہو۔ قبیل جرہم آیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگ یہاں بسنا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ضرور بسو، لیکن یہ زمزم ہماری ملکیت میں رہے گا، ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد اس کو حاصل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ فلما بلغا معہ السعی، اور جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ بچے کو دیکھو اور اپنے بیگم کو دیکھو۔ گئے اونٹ پر، اور پھر کہا کہ اللہ نے کہ بغیر بات کرے واپس ہو جاؤ۔ اللہ امتحان لینا چاہتا تھا، اللہ آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ یہ مڑنے لگے، حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے منڈی کو ہلایا، کہا ایک کام کرو، ہمارے پاس زمزم ہے، ہم تمہارا منہ دھلائیں گے، سر دھلائیں گے، جسم کو پانی ڈالیں گے، کہا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے۔ پھر چلے گئے، اور جب بچہ بڑا ہونے لگا اللہ نے کہا آ جاؤ آپ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ پورے ہو گئے تو پھر آئے
حضرت اسماعیل علیہ السلام انگلی پکڑ کر چلنے لگے۔ 80 سال کے بعد، بیگم کے بڑھاپے کے بعد، تمناؤں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد جو بچہ اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آیا، آج وہ 11-12 سال کی عمر کا ہو گیا، ابو ابو کہنے لگا، امی جان کہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب پڑا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابھی تیرا امتحان ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تیرا آزمائش کا پرچہ ایک اور باقی ہے۔ آپ نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو۔ کوئی کلیئر وحی نہیں تھی، کوئی جبریل علیہ السلام لیٹر میں لکھ کر نہیں لائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ٹال سکتے تھے کہ صاحب یہ تو خواب ہے، پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا، اللہ کے حکم کو پورا کیجئے۔ 80 سال کے بڑھاپے کے بعد، عورت کی بڑھاپے اور عقیم بانجھ پن کے بعد، بڑی مدتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بچہ دیا تھا، لے جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ بچہ کہہ رہا تھا، ابو اللہ کا حکم ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں دل آپ کا دھڑک رہا ہے، کیوں آنسو گر رہے ہیں۔ آسمان کے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے پوری زندگی میں 2 مرتبہ روئے تھے۔ ایک مرتبہ طائف کی سرزمین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لہو لہان کیا گیا تھا، اور دوسری مرتبہ جب منہ کے بل گرا کر فلما اسلما وتلہ للجبین، منہ دکھے گا، رحم کا مادہ آ جائے گا، باپ کی شفقت پدری جوش مارے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا آنکھوں پر پٹی باندھ لو اور مجھے منہ کے بل لٹا دو تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نہ دکھے اور میرا چہرہ آپ کو نہ دکھے۔ ہاتھوں کو باندھ کر پیچھے کی طرف رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا تصور تو کیجئے کہ یہ قربانی بکرا کھانے کا نام ہے۔ اگر بچہ دینے کا ہوتا، بچے کو قربانی دینی ہوتی تو کیا کیا کرتے۔ اور آپ نے اپنا گھٹنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت پر رکھا۔ راستے میں 3 جگہ شیطان آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا، تیرا بابا ہے خونخوار بھیڑیا ہے، کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو کاٹتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ وہ دین اسلام کی سخت ترین امتحان و آزمائشوں کے بعد اللہ کے محبوب بنے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ پتھر مارا جو مینا کے اندر آج ہے جبر اولا، تو پھر اس کے بعد دوسری جگہ آیا گمراہ کرنے کے لیے، دوسرا پتھر مارا، وہ بیچ کا شیطان ہے، اور تیسرا بڑا بن کر آیا، وہ آخری شیطان ہے۔ اس وسوسے سے گزر کر جب پہنچے اور پھر اس کے بعد سر کے بال پکڑ کر انہوں نے گلے کے نیچے چھری دی تو چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ کیا تو ناراض ہے، میرے بچے کی قربانی کو پسند نہیں کرتا؟ کیا اللہ تو سمجھتا ہے کہ بچے کی محبت میں میں نے تیری محبت کو کم کر دیا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ چلایا، پھر چھری نہیں چلی، پھر پتھر میں تیز کیا اور سر کے بال پکڑ کر چھری چلائی تو خون ہاتھ کو لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، چلو میرا بیٹا ذبح ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ جو دیکھا جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈا لا کر، بکرا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر، وہ تو آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، جب وہ چھری چلی اور خون کا فوارہ ہاتھ کو لگا، گرم گرم خون، یہی سمجھا کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور دمبا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ آواز آئی، یا ابراہیم تصدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ہم نے بچے کے فدیے میں دمبے کو قبول کر لیا۔ وہ دمبا اللہ کو اتنی پسند آئی، وہ قربانی قیامت تک کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب حیثیت افراد پر اللہ نے واجب کر دیا۔ یہ قربانی کا سرا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اس قربانی کا سرا جنت کے دمبے سے جا کر ملتا ہے۔ کوئی دکھاوے کے لیے کرے گا، کوئی ریاکاری کے لیے کرے گا، کوئی گوشت کی نیت سے کیسے پتہ چلتا ہے؟
ایسے پتا چلتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ حلال بھی کھاتے ہیں، وہ دھوکہ بھی نہیں دیتے، وہ بیویوں پر ظلم بھی نہیں کرتے، وہ ماں باپ کا دل بھی نہیں دکھاتے، وہ قربانی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب صحیح معنوں کے اندر قربانی دے رہے ہیں، سب گناہ ان کے پاس ہے اور بکرے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بکروں کی قربانی نہیں، بکروں کا مرڈر ہے۔ بکرے کے خون کا قطرہ قطرہ قیامت کے دن کاٹنے والے کا دامن پکڑے گا کہ جب تمہارے چہرے پر سنت نہیں تھی، تمہارے گھروں کی عورتوں کے اندر پردہ نہیں تھا، تمہارے گھروں کے اندر ننگا ناچ ڈانس ہو رہا تھا، تمہاری شادیوں کے اندر بفے سسٹم تھا، بے حیائی اور بے شرمی کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، تمہیں کیا ضرورت تھی ایک جانور کو قتل کرنے کی، مرڈر کرنے کی؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کو ذبح کیے، جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمے اللہ کو اتنے پسند آئے، یہ تین مخلوق کے کلمے تھے، ایک حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ایک ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک اسماعیل علیہ السلام نے کہا۔ اللہ نے کہا یہ تکبیر مجھے قربانی کے وقت کی اتنی پسند ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی آج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک اور جو ہے اس دن تک پڑھنے کو مستحب قرار دیا۔ عورتیں آہستہ پڑھیں گی اور مرد حضرات زور سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ حاجیوں کے حج کو حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی محفلوں میں بار بار ہمیں شرکت کا موقع نصیب فرمائے۔ آج کسی صاحب کی طرف سے افطاری کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو حضرات یہ تحفہ وغیرہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شروع ہی وقت کے اندر دے دیا جائے، کیونکہ افطاری کا مسئلہ ہے اور افطاری کے تھوڑے سے ساز و سامان ہے، اس میں مدینہ طیبہ کا کھجور ہے، تو اس لیے آخر وقت تک آج رعایت کی جا رہی ہے، ورنہ جو حضرات اس کا انتظام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو شروع ہی میں 3:30 اور 3:40 کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ آپ شروع میں آئیں تو بیان کی پوری لذت ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلم شروع سے دیکھی جائے تو ناٹک دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے، آدھے وقت کے بعد آنا، پونے وقت کے بعد آنا کیسے سمجھ میں آئے گی دین کی بات؟ اور یہ دین کی وہ محفل ہے جہاں ایمان کی شمع جلتی ہے، یہاں مسلک اور شعبوں پر بحث نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے روزہ رکھنے کو، ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا غیاث المستغیثین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ بڑے بابرکت دن ہیں، اے اللہ بڑے مقدس دن ہیں، ان کے دن کو، ان کی راتوں کو تو بہت پسند کرتا ہے۔ یا اللہ آج یوم عرفہ ہے، آج ہمیں بھی سہولت ہوتے تو مقام عرفات میں ہوتے۔ یا اللہ ہم بھی لبیک کہتے، ہم بھی مغفرت کا پروانہ حاصل کرتے۔ اللہ معاف فرما دے، اے اللہ شان رحیمی کا معاملہ فرما، شان کریمی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، زمین کی محبت، زر کی محبت، اولاد کی محبت دنیا سے، دل سے نکال دے، آخرت کی عظمت و محبت پیدا فرما دے، جنت کی طلب پیدا فرما دے۔ یا اللہ دنیا کا موت کا خوف نکال کر جہنم کا ڈر پیدا فرما دے۔ یا اللہ عذاب دنیا سے حفاظت فرما، عذاب موت سے حفاظت فرما، عذاب سکرات سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب محشر سے حفاظت فرما، عذاب پلسرات سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم کے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ہم آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم قبر کے جھٹکوں کو، پسلیوں کے ملنے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم اقراری مجرم ہیں، ہاں اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے نافرمانی ہو گئی،
اے اللہ یہ قربانی کے جانور گواہ بن کر تیرے دربار کے اندر آئیں گے، ان کو اچھے گواہ بنا کر اپنے پاس بلانا، ہمارے گناہوں کی گواہی نہ دے، اے اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ ہماری اچھائیوں کی گواہی دے۔ یا اللہ قربانی دینے والوں کی قربانی کو قبول فرما، نماز کو روزے کو عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیری ناراضگی تیرے غصے سے حفاظت فرما، تیرے غصے نے ہمیں پکڑ لیا ہے، تیری ناراضگی نے ہمیں پکڑ لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب تیرے غصے سے ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم خطا نہیں کریں گے۔ اے اللہ قرآن سے رشتے کو مضبوط فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے رشتے کو مضبوط فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما، وہیں کی زندگی وہیں کی موت نصیب فرما، جنت البقیع مدفن فرما۔ یا اللہ میاں بیوی میں جھگڑے اختلافات ہیں ان کو دور فرما، محبت الفت پیدا فرما، داماد اور سسرال وغیرہ کے اندر جو کشمکش ہے اس کو دور فرما۔ یا اللہ جنت کے نمونے گھروں کو بنا دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، انسانی جناتی شیاطین کے فتنوں سے اور ان کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ سر اٹھا کر عزت کے ساتھ سینہ چوڑا کر ایمان کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، کلمے پر فرما، نماز پر سجدے پر فرما، مکے مدینے میں فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر امن و راحت نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ یا اللہ جو چیزیں تجھے پسند نہیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو مرحومین ہیں جو تجھے پیارے ہو چکے ہیں پل پل ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبروں کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دے۔ یا اللہ ہمارے معصوم بھائی علماء جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ عید کے موقع پر سب کے گھروں کے اندر خوشی کے نغمے گائے جاتے ہیں، لیکن جب عید آتی ہے قید میں رہنے والے اور ان کے گھر والے خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ مولا ان کے ماں باپ کو ان سے ملا دے، ان کے بچوں پر ان کا سایہ قادر قائم و دائم فرما، ان کی بیویوں پر ان کے سروں کے اوپر سہاگ کا سایہ قائم و دائم فرما۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب ایسے ہی جو مفتیان کرام علماء اور جو معصوم ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، ان کے گھروں کے خوشیوں کو دوبالا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب پر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا، عرش کا سایہ نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت کا پروارہ نصیب فرما، نہ دنیا میں ذلیل کر نہ آخرت میں رسوا کر، بغیر حساب کتاب کے جنت و فردوس نصیب فرما۔ یا اللہ اس دینی محفل کی شمع کو جو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے خاندان کو روشن فرما دے، مسائل کو دور فرما دے، جو خواتین اہتمام کے ساتھ آتی ہیں قدم قدم پر مصیبتوں کو دور فرما، قدم قدم پر نیکیاں مرحمت فرما، دلوں کی دنیا بدل دے، دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر پیوست فرما دے۔ یا اللہ جو خواتین آئی ہوئی ہیں ان کے دلوں کے اندر حسرتیں امیدیں ہوں گی اور کچھ تقاضے ہوں گے، اے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب سے ان کے مرادوں کو پورا فرما دے، ان کے حاجات کو پورا فرما دے، ان کے حسرتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔